میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے لگی ہوں، انتہائی مدبر اور کوآپریٹو شخصیت جو سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ ایک شخص ہی نہیں شخصیت ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کئی روپ ہیں۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ اس دنیا میں کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ایک پودا لگائیں، اسے پھلتا پھولتا دیکھیں اور اس کی چھاؤں سے بہت سے لوگ فیض یاب بھی ہوں۔ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ آپ نے ایک برانڈ بنایا جو اپنی سروسز کی وجہ سے پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی ہزاروں لوگ آپ کی بدولت روزگار سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ ایک سماجی شخصیت ہیں، قلمکار ہیں، الغرض ایک شاندار پروکار اور باغ و بہار شخصیت ہے۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں عرض کروں گی فارمر پریزیڈنٹ ICCI، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ، چیئرمین ڈی واٹسن گروپ، جناب ظفر بختیاری صاحب کو تشریف لائیں۔ شکریہ فاطمہ حسن صاحبہ، آپ نے ماشاءاللہ میرا تعارف کرایا۔ عامر پراچا صاحب، چیئرمین یونیلیور پاکستان، ڈاکٹر علیلہ کمال صاحبہ، وائس چانسلر راولپنڈی وومن یونیورسٹی، حسن بختیاری صاحب، فاضل وحید صاحب، ناصر منصور قریشی صاحب، اجمل بلوچ صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اختر حسین عباسی صاحب، اور اس حال کے اندر جو ہماری اسلام آباد کی جو ڈفرینٹ مارکیٹس کے تمام پریزیڈنٹ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا اور آج کی اس بامقصد تقریب کو کامیاب بنانے میں اور اس سے کچھ سیکھنے میں آج یقیناً جو آپ نے وقت نکالا اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آج کی جو تقریب ہم نے منعقد کی ہے، اس تقریب کا کوئی مقصد ہے، اور ظفر بختیاری جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ اس کے اندر یا تو پاکستانیت ہوتی ہے یا تاجر اور صنعت کار کو عزت اور وقار دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اس ملک کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کے حالات کار کو بہتر بنانے کے لیے مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی ذاتی تشریف نہیں چاہیے۔ میں اسلام آباد چیمبر میں آنے سے پہلے بھی اس ملک کا ایک معروف شخص تھا۔ آج بھی میں پاکستان کی جو سب سے بڑی بزنس آرگنائزیشن ہے جو FPCCI کی صدارت کا دیگر عہدیداروں کا فیصلہ کرتی ہے، یونائٹڈ بزنس گروپ UBG، میں اس کا سیکرٹری جنرل ہوں، تو میں اپنا وقت اسلام آباد چیمبر کو دیتا ہوں۔ میرا بیٹا اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو وقت دے رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے اٹھان کے لیے ان کو ان کی پہچان بنانے کے لیے ہم یہاں اپنا وقت جو ہے اور اپنا سرمایہ بھی یہاں پر صرف کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی تقریب انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ آج ہم نے اس ملک کے ایک ایسی شخصیت کو ایک بزنس رول ماڈل ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ہم سب کے لیے پرائڈ ہے، جو ہم سب کے لیے ایک عزت کا باعث ہے۔ جناب عامر پراچا صاحب نے آج سے 1996 کے اندر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ یونیلیور کے ساتھ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2000 میں شروع کیا، اور آج 24 سال کے اندر یہ اس کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے CEO بھی ہیں، اور اس کے اندر بہت کچھ باتیں پوشیدہ ہیں اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ اور آج جو نوجوان نسل یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے وہ بزنس لیڈر یہاں موجود ہیں، ان سب کے لیے بہت کچھ ہی ایسی باتیں ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ کر آج گھر سے واپس جائیں گے۔ اور اس میں دیکھیں، اگر میں آپ کو 1 2 4 باتیں ان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سچے اور کھرے پاکستانی ہیں۔ یہ جیسے کہ اصل نے کہا کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے، اور یونیلیور پاکستان کی وہ کمپنی ہے جس نے سب سے زیادہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کی ہے۔ اب دیکھیں، میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا، لیکن اس ملک کے اندر بہت سی ایسی کمپنی ہیں
جو ایگریمنٹ بھی کرتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم جو اس کے جتنے بھی پارٹیکل ہوں گے، آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس کی جو صنعت کاری ہے وہ شروع کریں گے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ آج جو یونیلیور ہے اس کی میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 95% مصنوعات جو ہیں وہ پاکستان میں بنتی ہیں، اور انہوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے جیسے کہ آصف نے کہا کہ جو یہ یونیلیور ہے وہ آلریڈی ایکسپورٹ کر رہی ہے، بہت سے ملکوں کو ان کے پروڈکٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ اور آج جو ایسے نے بات کی ہے یہ بڑی آج کی اس تقریب کا میں اگر کہوں کہ اگر کوئی آؤٹ کم ہے تو وہ میرے بھی ذہن میں یہ بات نہیں تھی، لیکن آج کی اس تقریب کا سب سے بڑا مدعا جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ آج ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی یہ کہیں گے اور جناب عامر پراچا کو بھی کہیں گے کہ ایسی چیزوں پہ ہم غور کریں، فکر کریں، اور منسٹری آف کامرس کے اندر ایک سیل بنایا جائے کہ وہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ یہاں سے ایکسپورٹ کریں نا۔ کوئی گاڑی پاکستان سے ایکسپورٹ نہیں ہوتی، نہ سزوکی ہوتی ہے، نہ ٹویوٹا ہوتی ہے، نہ ہونڈا ہوتی ہے، نہ دیگر گاڑیاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر ایسے کلاز کیوں نہیں رکھتے کہ پاکستان میں جو بھی چیز مینوفیکچر ہوگی وہ پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوگی؟ تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہمیں اپنے پورے کا پورا سٹرکچر جو ہے اس کو ریوائز کرنا ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو بھی ملٹی نیشنل آئے گی اس کو ہمیں اس چیز کا پابند کرنا ہوگا کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کے ساتھ ایکسپورٹ کو بھی اس کا ایک پارٹ بنائیں گے، اور پاکستان کے ایکسپورٹ کرنے والی چیزوں کو باہر لے کر جائیں گے۔ دیکھیے عامر پراجا صاحب ہمارے بزنس نہ صرف یونیلیور کے بزنس لیڈر ہیں بلکہ یہ ایف پی سی سی آئی کے جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی کراچی ووٹ کے لیے گھومتا پھرتا تھا تو میں نے ان کے دفتر کے بھی چکر لگائے ووٹ لینے کے لیے۔ اسی طرح سے یہ اوورسیز جو انویسٹمنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے اس کے بھی مئی 2024 تک اس کے صدر رہے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنشل گروپ ہے کراچی کے اندر۔ کراچی میں اگر کسی نے فیڈریشن آف پاکستان کا الیکشن لڑنا ہے، وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنا ہے، جہاں کراچی کے 155 ووٹ ہیں، اگر انہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں تو اس میں عامر پراچے کا ایک بہت بڑی گروپ ہے، ان کا بہت بڑا ووٹ ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کلائمیٹ چینج کی، کلائمیٹ ایکشن۔ ابھی 2 دن پہلے یونائٹڈ نیشن سے ایک وفد آیا ہوا تھا جو یورپین یونین کے مطالبات کو ہم تک پہنچانے کے لیے تھا۔ 2 گورے بھی تھے جو جنیوا سے آئے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ 2026 میں اگر آپ نے گرین انرجی کو آگے نہ بڑھایا اور آپ نے اپنی جو بجلی ہے اس کو شفٹ نہ کیا گرین انرجی پہ، تو آپ کی جو ایکسپورٹ ہوگی اس پر ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو عامر پراچا صاحب آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی گرین انرجی پر کام کر رہی ہے، اور یہ مزید پاکستان کے اندر جو کلائمیٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے لیے گرین انرجی کے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ کو جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ کرونا کے وار کے ہیرو ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو کرونا کے خلاف جنگ میں سب سے بڑا اعزاز جو ہے شان پاکستان اس سے ان کو مانا گیا۔ تو ان کی کینڈیڈیٹ پر بہت سی باتیں ہیں، بہت سی ایسے کام ہیں جن کو یہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کو ایکسپورٹ بڑھانے میں، پاکستان میں سرمایہ کاری کو لانے میں، اور دیکھیے میں سب سے بڑا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ تقریباً 120 ارب روپیہ سالانہ پاکستان میں ٹیکسز کی مد میں پاکستان کے قانون کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کے ادارے سے وابستہ ہیں، اور آج کا ہر نوجوان اگر سب سے پہلے کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ بھی یونیلیور پاکستان ہے۔ تو یہ سب باتیں، یہ سب جو آج باتیں یہاں ہوں گی جو ہمارے دوست کریں گے، اور یہ جو ہم نے پذیرائی بخشی ہے جناب عامر پراچا صاحب کو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر اس ملک کے اندر جو سرمایہ کاری ہے، جو صنعت کاری ہے، اس کا ماحول بھی بہتر ہوگا، اور ملٹی نیشنل جو ہے وہ پاکستان، دیکھیں دنیا کے اندر اگر چائنا نے ترقی کی ہے تو اس کا ماڈل کیا تھا؟ اس کا ماڈل یہ تھا کہ دنیا بھر کی کمپنی جو تھی، ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں، انہوں نے چائنا کے اندر جا کر سرمایہ کاری کی، اور جب ایک ایسا وقت آیا کہ جب چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو گئے
اور اس طرح کے اطلاعات ہو گئے کہ ایسا لگتا تھا کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، تو انہی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے امریکہ کو اس عمر سے باز رکھا کہ وہ چین کے خلاف مہاجرائی نہ کریں۔ تو میں یہ پازیٹیو ایریا بھی ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جب وہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر سرمایہ کاری کرتی ہیں تو ان کی سرمایہ کاری کے نتیجے میں نہ صرف اس ملک کے اندر روزگار پیدا ہوتا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ ملتا ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، بلکہ پولیٹیکلی بھی وہ ملک جو ہوتا ہے اپنی اس سرمایہ کاری کی بنیاد پر اس ملک کی خارجہ حکمت عملی کے ساتھ اور ان کے جو مفادات ہوتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ان کی سرمایہ کاری تبھی آگے بڑھے گی جب تک اس ملک کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا اور لوگوں کے لیے بہتر ماحول پیدا ہوگا۔ تو یہ سب باتوں کے ساتھ اب میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ نے تمام بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو یہ نوید بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اب تک جب ہم 2 سال پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اپنا ٹی وی اسٹیشن بھی بنائے گا، ہم اپنا ٹی وی اسٹیشن بھی بنائیں گے، ہم یونیورسٹی بھی بنائیں گے، ہم ہسپتال بھی بنائیں گے، تو کچھ لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ میں آج ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کام کرتے ہوئے مشکلات ضرور ہوتی ہیں، کام ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ایف ایم ریڈیو اسٹیشن جو ہے اس کا لائسنس بھی مل جائے گا۔ ہمارا جو این او سی ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا تھا، ہمارے اداروں سے جو این او سی ہوتا ہے وہ اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اپنا ایف ایم ریڈیو اسٹیشن قائم کرنے جا رہے ہیں، اور آج امبر پراجا صاحب اتنے سب لوگوں کے سامنے میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایف ایم ریڈیو اسٹیشن ہے وہ ہر گھر تک جیسے یونیلیور پہلے سے موجود ہے، میری یہ خواہش ہوگی کہ ہماری بلڈنگ کے اندر اسپیس بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، آپ اپنے بورڈ کے اندر اس چیز کو لے کے جائیں، اور وہ جو ہمارا ایف ایم کا ریڈیو اسٹیشن کا جو اکوپمنٹ ہے اس میں اگر یونیلیور ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ایسا، کیونکہ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اس پشتی ایف ایم ریڈیو سے ہم نے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر لوگوں کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ کیسے وہ اپنا انٹرپرینیورشپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ پوری ہم نے ایک لائن ہے جس پہ ہم نے سوچ بچار کی ہوئی ہے، کس طرح سے ہم نے لوگوں کے ذہنوں کو چینج کرنا ہے، کس طرح سے ہم نوجوان نسل کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ بجائے یورپ جانے کے، امریکہ جانے کے، لندن جانے کے، وہاں جا کر نوکریاں کرنے کے، اس ملک کے اندر اپنا مستقبل تلاش کریں۔ یہی ہمارے اس ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کا بنیادی مقصد ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیلیور جو ہے وہ اس کا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے اور خصوصی طور پر اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، یونیلیور کے لیے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایجوکیشن پروگرام ہے، ایک ہیلدی پروگرام ہوگا، تو اس میں ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو کنٹریبیوشن ہوگی اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ رسپیکٹڈ سر ظفر بختیاری صاحب، کونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ سر آپ اور آپ کے خاندان نے جس طرح سے تاجر برادری کا ساتھ دیا ہے اور جیسے آپ پاکستانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ قابل تحسین ہیں۔ سر یونیلیور کی مصنوعات 190 ممالک میں پہنچتی ہیں اور بختیاری خاندان ان کو گھر گھر پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آج اس خاندان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سر یہ اس خاندان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں محبت کو، یگانگت کو فروغ دینے میں۔